کیا ان کی طرف سے کوئی ایسا سٹانس نہیں آ سکتا کہ جس کے ذریعے سے اسرائیل کو کچھ شرم آ جائے؟ امریکیوں نے اپنا پلان کمپلیٹ کروانے کے لیے ان کو آگے کیا، اور یہ اتنے بے شرم ہے کہ یہ آگے ہو گئے، اور انہوں نے ری بلڈ کے نام پر کہا کہ حماس کو مائنس کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو۔ میں نے یہ سوال اس وقت بھی اٹھایا تھا کہ یہ $60 ارب کی لالچ دے کر یہ آئے تھے کہ $60 ارب ہم خرچ کریں گے۔ بھائی آپ $30 ارب خرچ کرو، اسرائیل کو مٹا دو۔ یہ بتائیے، ایران تو کمزور ہو چکا ہے، لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت مزاحمت جو ایران کی طرف سے تھی اب نہیں آئی، ایسا ہے؟ یہ جنہوں نے خطے کی سیاست کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اگر ایران کو کمزور ہونا ہوتا تو ایران 79 کے بعد اس وقت کمزور ہو جاتا جب 80 سے لے کر 88 تک ان کے اوپر پوری دنیا نے ایک جنگ مسلط کی۔ السلام علیکم، زاویہ کے 6 ایپیسوڈ کے ساتھ تزمین جاوید آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا، توقع تھی جس کی کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی بربریت نہیں ترک کرے گا، اور ابھی سیز فائر جو تھا وہ اس کے کچھ روز باقی رہتے تھے، اس نے پہلے ہی اس کی وائلیشن کر دی ہے، خلاف ورزی کر دی ہے، اور 400 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے منگل کے روز۔ جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے 2 روز پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہت ہی عجیب صورتحال ہے۔ ویڈیو دیکھی، ایک ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے، ان کو مجھے سحری بھی کرانی تھی، بلکہ وہ تو بھوکے ہی سو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس بھوکے ہی چلے گئے۔ کوئی مشتل رانٹ نہیں ہے یہ میری طرف سے، یہ سوال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ضمیر رکھتے ہیں دل میں۔ اور میں نے سوشل میڈیا پہ بہت تبصرے دیکھے، خاص طور پہ کچھ دیکھیں، کوئی غیر کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ملک کے پاکستان کے اندر سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اس سب کو اسرائیل کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ان کو بہانہ تو مل گیا تھا، کیونکہ حماس نے جو ہے ان کے بقول جو سیز فائر اگریمنٹ تھے اس کی پاسداری نہیں کی تھی، جس کی ایک پاسداری یہ کرنی تھی ان کو کہ تمام ہاسٹیجز کو ان کو چھوڑنا تھا، لیکن وہ اس میں ناکام رہے، تو لہٰذا اسرائیل نے پہلے ہی دھمکا دیا تھا، اور اس لیے انہوں نے یہ کر دیا۔ ان سے یہ پوچھا جائے ان لوگوں سے کہ کیا وہ بھول گئے کہ اسرائیل نے پہلے ہی بہت سی جو ایڈس جو تھیں، جو ہیومینیٹیرین ایڈس تھیں، جس میں اشیاء خردنوش کی چیزیں بھی تھیں، جس کے ذریعے غزہ کے لوگ کچھ اپنے افطاری اور شہری کے لیے کچھ چیزیں جمع کر سکیں گے، وہ بھی روک دی گئی تھی، پانی تک شاید غالباً بند کر دیا گیا تھا ہیومینیٹیرین بیسس پہ۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کبھی آپ نے اس وقت لوگوں کے لیے آواز اٹھائی کہ جو بھوکے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ حماس نے ہاسٹیجز کو چھوڑا نہیں؟ میں حماس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کی بھی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہوگی اس پہ، غلط یا صحیح وہ الگ بحث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہ جسٹیفائڈ ہے کہ 400 لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو عجیب معاملات ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایز یوزول اسرائیل کے لیے سپورٹ آ چکی ہے، اور کہا ہے کہ اسرائیل نے پہلے ہی ان کو انفارم کر دیا تھا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اس پر ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کے ساتھ، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سینسٹائز کریں فلسطین کے حوالے سے، پیلسٹینین کاز کے حوالے سے۔ اسلام آباد گئے تھے، وہاں شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی ملے، فارمر پرائم منسٹر، بلکہ انہوں نے خود وہاں پہ ایک سیمینر کرایا تھا، وہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہاں پہ علی محمد خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ تو بات کرتے ہیں صابر ابو مریم سے۔ صابر ابو مریم صاحب، بہت ہی عجیب صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال ہے کہ جس پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزمین جاوید بھائی بہت بہت شکریہ۔ اور جی ہاں، آپ نے جو بات کی ہے یہ واقعاً بڑی سنگین صورتحال ہے، نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ سنگین ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ معصوم بچوں کو سوتے ہوئے بمباری کی گئی ہے، دردناک واقعات ہیں کہ جس وقت یہ بچے، خواتین، مرد، بزرگ گھروں میں سو رہے تھے، گھر بھی کیا، کیمپس میں، خیمے تھے، خیموں میں سو رہے تھے، اور ان کے اوپر آ کے اچانک سے بمباری کر دینا، تو آپ امیجن کریں، سننے والے مشاہدین بھی اس کو امیجن کریں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ یہاں بیٹھیں اور بم گرے تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، اور پھر آپ کے بچے آپ کے سامنے ان کی جو ہے وہ لاشیں بکھری پڑی ہوں تو اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ یہ غزہ میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اور 77 سال سے بلکہ 100 سال سے صہیونیوں کے یہ مظالم جاری ہیں، اور جو امریکی حکومت ہے وہ ان مظالم کے اوپر اس ظلم کی حمایت کر رہی ہے، ظالموں کی حمایت کر رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ابھی بھی جو آپ انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ امریکی حکومت کو صرف بتایا نہیں انہوں نے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ پرمیشن گرانٹ کروائی ہے، بلکہ وائٹ ہاؤس سے باقاعدہ جو ہے وہ اجازت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو امریکہ نے کہا بالکل کرے، یعنی گو اہیڈ دیا۔ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے وہ امریکی حکومت کے ہاتھوں پر ہے، اس خون کی ذمہ داری۔ اسرائیل ان کا پپٹ ہے، ایک ان کی ناجائز اولاد ہے، ایک ان کی پراکسی ہے۔ اصل جو جرم ہے وہ امریکی حکومت کا ہے کہ وہ
اس سارے جینوسائڈ کو اسپانسر کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے اور پورا اس کو فنڈ کر رہی ہے کہ لوگوں کو قتل کیا جائے. اب اس کو کس طرح بیان کیا جائے, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں کس یعنی کون سے درد بھرے الفاظ لاؤں کہ لوگوں کا ضمیر جاگے یا ہمیں خود اس درد کو ہم محسوس کریں. بہرحال یہ بہت ہی, جس کو کہنا چاہیے, دردناک ایام ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ درد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے, مسلم امہ کہاں ہے, مسلم امہ کے عرب حکمران کہاں ہیں؟ کیا یہ مصر, ترکی, اردن, کیا یہ صرف اتنا نہیں کر سکتے کہ عارضی طور پر, میں کم سے کم بات کر رہا ہوں یہ کہ عارضی طور پر اسرائیل سے تعلقات منقطع کر دیں اور جنگ بندی کروا لیں؟ کیا یہ نہیں کر سکتے؟ یعنی ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کم سے کم توقع یہی کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی ہماری توقعات کے اوپر یہ پورا نہیں اتر رہے ہیں. تو لہذا میں یعنی بہت ہی ایک عجیب و غریب ہے, لیکن یہ کوئی, میں اس سے مایوس ہونے کی طرف بات نہیں کر رہا. یہ جنگ ہے اور جنگ میں اس طرح ہوتا ہے, کبھی وہ دشمن کبھی جو ہے وہ آتا ہے, کبھی آپ ہوتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. آج ان کی دن ہے, وہ قتل عام کر رہے ہیں, کل وہ ضرب کھائیں گے اور کھا بھی رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اور کھائیں گے. نہیں, بہت آپ نے صحیح بات کی. جذباتیت ہے, آبویسلی ہونا بھی صحیح. لوگ کہتے ہیں جذباتی نہیں ہو کے بات کریں سیاست پہ, انٹرنیشنل افیئرس میں کیوں نہیں کریں؟ مطلب کب تک آپ ایسے ہی گونگے سمن بکمن بیٹھے رہیں گے اور آپ جو ہے کبھی لوگوں کا خیال نہیں کریں گے؟ یہ صاحب صاحب آپ نے بہت ہی مائلڈ لینگویج یوز کی. جو مسلمان ممالک ہیں, میں تو ان کے لیے بہت سخت زبان استعمال کروں گا. بزدل ہیں, بہت زیادہ بزدل ہیں, اور خاص طور پہ وہ ممالک بزدل ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وہ کسٹوڈینز ہیں پوری ماسک کے. کیا ان کی طرف سے کوئی ایسا سٹانس نہیں آ سکتا کہ جس کے ذریعے سے اسرائیل کو کچھ شرم آ جائے؟ یہ بات صحیح ہے, میں نے اسی لیے پہلے بھی کہا کہ کیا یہ ممالک ہے, ترکی ہے, خود سعودی عرب ہے, مصر ہے, اردن ہے. ترکی, مصر, اردن تو وہ ہیں کہ جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, سفارت ہے, ان کے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں, ٹریڈ ہو رہی ہے, ترکی سے ٹریڈ جا رہی ہے, اسلحہ بھی یعنی لوہا گیا ان کو, سیمنٹ گیا ہے, کھانے پینے کی اشیاء جا رہی ہیں. مصر ہے, وہ بھی اسی طرح ہے. لیکن سعودی عرب نے ابھی فی الحال کیونکہ اعلان نہیں کیا ہے تعلقات کا, لیکن وہ بات چیت کرتا ہے ان کے ساتھ, ان کے ریلیشنز ہیں, ان کے ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایکسچینج ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کو رول پلے کرنا چاہیے, محمد بن سلمان کو گراؤنڈ پہ آنا چاہیے اور حقائق کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے کہ بھائی سچ کدھر ہے, جھوٹ کدھر ہے. فلسطینیوں کے حق کی بات کرنی چاہیے. کیوں قتل عام ہو رہا ہے؟ یہ نہیں روک سکتے؟ یہ روک سکتے ہیں. یہ ابھی بیٹھے تھے نا تھوڑے دن پہلے, میں نے آپ سے جو بات کی تھی, یہ $60 ارب خرچ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے سارے عرب سربراہی اجلاس لے کر قاہرہ میں, کہہ رہے تھے غزہ کو ری بلڈ کریں گے, $60 ارب کا خرچہ. کیوں بیٹھے تھے؟ کیونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ بھائی میں تو نہیں کر پا رہا ہوں, تم ہی کچھ میرا ہاتھ بٹاؤ. صحیح ہے. تو امریکیوں نے اپنا پلان کمپلیٹ کروانے کے لیے ان کو آگے کیا, اور یہ اتنے بے شرم ہے کہ یہ آگے ہو گئے, اور انہوں نے ری بلڈ کے نام پر کہا کہ حماس کو مائنس کر دو, یہ کر دو, فلاں کر دو. میں نے یہ سوال اس وقت بھی اٹھایا تھا کہ یہ $60 ارب کی لالچ دے کر یہ آئے تھے کہ $60 ارب ہم خرچ کریں گے. بھائی آپ $30 ارب خرچ کرو, اسرائیل کو مٹا دو. یہ ہو سکتا ہے. $30 ارب کا اسلحہ دے دو آپ حماس کو, ان کو ٹیکنالوجی دے دو, اب یہ اسرائیل فارغ ہو جائے گا. تو یہ نہیں دے رہے. یعنی $60 ارب کا گھر بنانا چاہتے ہیں جس کو پھر اسرائیل توڑ دے گا, فلسطینیوں کو نکال دے گا. لیکن ان فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے جو اپنے گھر کا دفاع, ٹوٹے ہوئے گھر کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا کتنا ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, کس قدر یہ منافق ہیں. آپ نے صحیح کہا, یہ بزدل ہیں, یہ خیانت کار ہیں, یہ بدبخت لوگ ہیں. لہٰذا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب کو رول پلے کرنا چاہیے, اور ہماری امیدیں ہیں, ہماری توقعات ہیں ان کے ساتھ. لیکن کیونکہ جب وہ رول پلے نہیں کرتے, پھر ہمیں کرٹیسائز کرنے کا بھی پورا رائٹ ہے. کرنے کا بھی حق ہے, اور میرے خیال شاید ہو سکتا ہے میرے اسٹیٹمنٹ کو مس یوز بھی کیا جائے کہ یہاں پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ کی رائل فیملی میں تھوڑے سے پریکٹیکل ہوتے ہیں تو آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچے. نہیں, ہم پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار ہیں, اور پاکستان فلسطین کے ساتھ تو کھڑا ہوا ہے. آج فارن آفس نے مذمت کی, چلے ایٹ لیسٹ ہم مذمت تو کر رہے ہیں. اوکے, ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. ہمارے ڈپلومیٹک یونائٹڈ نیشنز کے اندر منیر اکرم صاحب غالباً وہ جو ہیں وہ ریزولوشنز لے کے آتے ہیں پاکستان فلسطین کے حق کے لیے. پاکستان جتنا کر سکتا ہے کر رہا ہے. ہم پاکستان اور سعودی عربیہ کے ریلیشنز پر, میں ذاتی طور پہ مطلب اوبویسلی ہم کون ہوتے ہیں, ہم کوئی, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم کوئی ڈینٹ نہیں ڈالنا چاہتے, مگر اور نہ ہم ڈالنا چاہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان معاشی معاملات ہوں, لیکن ایز اے لے پرسن, ایز اے ایک آپ آبزرور کے طور پر میں یہ کہوں گا سعودی عربیہ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ایٹ لیسٹ کچھ ایسی پالیسیز بنائے کیونکہ اکانومک لاسز ہو. آج آپ فرینچ پریزیڈنٹ
ایمانوئل میکرون سے ملے ہیں اور آپ دونوں نے مذمت کی، اچھی بات ہے، مذمت سے بہت کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سوال اب حماس کے خلاف میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آسٹریس کیوں نہیں ریلیز کی اس نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حماس کے خلاف پہلے سوال کرنے سے پہلے بات یہ ہے کہ خود حماس کو دیکھنا چاہیے کہ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے میں یہ تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قیدی چھوڑے جائیں گے صحیح ہے۔ اور پھر وہاں سے بھی قیدی چھوٹیں گے۔ تو جتنے انہوں نے چھوڑنے تھے انہوں نے چھوڑ دیے، انہوں نے جتنے دینے تھے دے دیے۔ اب انہوں نے ایک غیر ضروری ڈیمانڈ شروع کر دی، انہوں نے کہا سارے ایک ساتھ چھوڑ دو، جو چیز معاہدے میں ہے ہی نہیں، ہاں، کہیں ایگریمنٹ میں نہیں ریشو طے ہوا تھا نا کہ ہے۔ اتنے چھوڑیں گے، اتنے چھوڑیں بالکل گے، صحیح ہے، تاریخیں طے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ٹائم طے ہوئے تھے کہ ہم اتنے یہ دیں گے، آپ اتنے یہ دیں گے، ہم یہ دیں گے، اس کے بدلے آپ یہ دیں گے۔ تو جب یہ ہو رہا تھا اور بڑا پیسفل اور بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کس طرح سے، اور آپ دیکھیں اسرائیلی قیدی کس طرح فلسطینی مجاہدین کے ساتھ گھل مل گئے تھے، کس طرح وہ ان کے ساتھ محبت کی، جو انہوں نے ان کو محبت دی ہے اس قید کے زمانے میں 15-16 مہینوں میں، اس سے جو اسرائیلی فوجی قیدی تھے وہ کتنے متاثر تھے۔ وہ حماس اور جہاد اسلامی کے جو نوجوان ہیں ان کے ماتھے چوم رہے تھے، ان کے ٹھیک ساتھ ہے، کھڑے تھے، ان کو گفٹ دیے گئے ہیں، ان کو گفٹ ہیمپر دے کر وہاں سے روانہ کیا گیا بڑی عزت کے ساتھ۔ تو اس چیز نے بڑا ان کے اوپر امپیکٹ ڈالا ہے۔ لیکن اب آپ یہ ڈیمانڈ کریں جو چیز ایگریمنٹ میں نہ ہو، آپ کے سارے ابھی چھوڑ دو، بھئی کیسے چھوڑ دیں سارے ابھی، نہیں کس بنیاد اس پر نے چھوڑ؟ قائم کیا ڈیولس ایڈوکیٹ بنا ہوا ہوں، مجھے معلوم تھی ساری باتیں، ڈیول ایڈوکیٹ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ حماس نے بقیہ لوگوں کو نہیں چھوڑا، اس وجہ سے اسرائیل نے یہ سب کچھ اگریشن شروع کر دی ہے، اسٹرائک شروع کر دی ہے، بھول جاتے ہیں یہ لوگ کہ ابھی اس اگریمنٹ کے اندر غالباً یہ بھی ایک چیز تھی جو بہت مسنگ ہے، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو رہا ہے کہ اسرائیل پورا غزہ اسٹرپ چھوڑے گا بالکل اور بالکل اور بالکل پھر جا کے معاہدہ پورا ہوگا، اگریمنٹ سیز فائر کا اگریمنٹ پورا ہوگا۔ نیٹ سریم جو بیس ہے، جو نیٹ سریم جو علاقہ ہے، اس کے علاوہ جو اور علاقے تھے وہاں سے اسرائیلی فوجوں کو ہٹنا تھا، اسرائیلی فوجیں ہٹ گئی ہیں۔ یہاں یہ طے پایا تھا کہ حماس کے نوجوانوں کی چوکیاں بنائی جائیں گی، وہ بنانے کا عمل شروع کرنا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے وائلیشن کر دی، سیز فائر توڑ دیا، جنگ شروع کر دی، اور امریکہ نے اس کی باقاعدہ سرپرستی کی، جنگ کی یعنی وائلیشن کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عالمی برادری کہاں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی سو کالڈ کہاں ہے، انٹرنیشنل لاز کہاں ہے، یونائٹڈ نیشن کہاں مر گئی ہے، جو ہر کسی نہ کسی مسئلے پہ امریکیوں کے مفادات کو جو سنبھالنے کھڑی ہو جاتی ہے، اب کہاں ہے؟ کوئی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا گریبان پکڑ کے اس سے پوچھے کہ بھائی تمہاری بدماشی کیوں ہے؟ پوچھنا چاہیے، یہ نہیں پوچھ رہے۔ یہ دوغلا پن ہے، یہ کھوکھلا پن ہے، یہ خیانت کاری ہے، یہ منافقت ہے۔ لہٰذا اگر جنگ بندی کو اس معاہدے کے تحت چلانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسی طرح بدماشی کرنی ہے، دھونس دھمکی سے کام چلانا ہے، تو دھونس دھمکی کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اب حماس کے پاس بھی آپ سے کم صحیح لیکن طاقت ضرور ہے، اور اس طاقت کی وجہ سے ہی آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اگر اس کے پاس طاقت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل اور یہ سارے مغربی جو حکومت ہیں حماس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے پہ تیار نہ ہوتے۔ اس کا مطلب کہ ان کے پاس طاقت ہے، عوامی طاقت بھی ہے، اسلحے کی طاقت بھی ہے۔ لہٰذا یہ اب نہیں ہو سکتا کہ دھونس دھمکی کے ذریعے آپ کہیں گے سارے قیدی چھوڑ دو۔ اگر آپ کو، مجھے ایسا لگ رہا ہے، بہرحال میں یہاں رک کر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ شاید نتن یاہو باقی کے بچے ہوئے قیدیوں کو خود ہی مار دینا چاہتا ہے۔ اس جنگ کا مطلب تو یہی لگ رہا ہے۔ یہ جنگ جو شروع کی گئی ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ وہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان 34-35 جو باقی بچے ہیں ان کو بھی مار دو۔ نہیں تو اس سے کیا وہ اچیو کرے گا؟ کچھ اچیو نہیں کرے گا، وہ پھر حماس پہ بلیم لگائے گا کہ حماس نے مار دیے، یوں کر دیا، تھوڑے دن شور مچے گا، صہیونیوں کے جو صہیونی ہیں شدت پسند، ان کے اندر ایک نفرت اور بڑھے گی، فلسطینیوں کی بم دھماکے ہوتے رہیں گے، بمباری چلتی رہے گی، جینوسائیڈ چلتی اچھا، رہے گی۔ اس سب میں ایک اور چیز ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو مغربی کنارہ ہے ویسٹ بینک، وہاں پہ بھی اسرائیل جو کہ پہلے گھس گیا تھا اسی جنگ کے دوران، آج 580واں دن ہو گیا ہے خاتے پر، تو ویسٹ بینک کو بھی انہوں نے آکیپائی پورا کر لیا ہے وہ۔ ویسٹ بینک تو آلریڈی پہلے بھی ایک طریقے سے آکوپائڈ تھا، وہاں تو پر مارنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن وہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے تمام تر آکوپیشن کے باوجود وہاں پہ ریزسٹنس کھڑی ہو رہی ہے، وہاں پہ ریزسٹنس کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے نامور نوجوان وہاں سے نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نابلسی اس وقت وہاں پر ریزسٹنس کا استعارہ بنا ہوا ہے، جس نے آج سے 3 سال پہلے وہاں پر مزاحمتی کارروائیاں شروع کی تھیں اور شہید ہو گیا تھا۔ اس طرح کے کئی ابراہیم وہاں پر کام کر رہے ہیں، تو یہ اسرائیل کے لیے وہاں بھی سر درد ہے۔ بے شک آکوپیشن ہے، پورا آکوپیشن تو یہ غزہ کے اوپر بھی ہے اس کا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ غزہ کے اندر بھی ایک ریزسٹنس کھڑی ہو گئی اور طاقتور ہو گئی۔ اب وہاں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے جو ان کے لیے آنے والے وقت میں بہت بڑی یعنی وہ مصیبت کھڑی کرے گا۔
ठीक है, देखते हैं कि आगे इस सवाल से क्या होता है। साबिर साहब, बिल्कुल जज़्बात हमारे थोड़े से जो है वो हर्ट हैं, ऑब्वियसली एज़ अ मुस्लिम, क्योंकि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान की हैसियत 2 उँगलियों की तरह है। एक उँगली में दर्द होती है, बल्कि पूरे जिस्म की तरह है, उनका ये फरमान है। एक एक किसी जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो, तो पूरे जिस्म में दर्द होता है, तो हम मुसलमानों के दर्द को भी महसूस करते हैं। सिर्फ़ मुसलमानों की बात नहीं है, तज़मीन जावेद ये कहेगा कि इंसानियत के दर्द की हम बात करते हैं। कोई भी इंसान हो, जो साँसें ले रहा है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, या तो कोई गैर मज़हब भी हो, अगर उसको तकलीफ़, उसको बर्बरियत के साथ उसको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके लिए आवाज़ तो उठाई जाएगी। लेकिन अफ़सोस ये है कि गैरों से क्या शिकवा, हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, वो अभी-अभी अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। साबिर साहब, यमन थोड़ा बहुत दिखा रहा है हिम्मत। यमन कोशिश कर रहा है कि वो मार भी खा रहा है, लेकिन मार खा के उठ भी जाता है। ऑसीज़ तो बहुत कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, यमन की तारीख पढ़नी चाहिए, यमन के बारे में देखना चाहिए ये कौन लोग हैं। ये कि किसी दिन इस पे बात करेंगे। यमनियों ने अपनी ज़िम्मेदारी को सँभाला है। यानी एक इंसान है, मैं यहाँ पे बात करूँ कि मसलन हम और आप क्यों पैदा किए गए? खुदा ने खल्क किया पूरी कायनात को, हमें भी खल्क किया ना, किसी बगैर ये मकसद के खल्क किया। तो यमनी हमारे भाइयों ने अपने मकसद को पहचाना हुआ है, उनको शनाख्त है कि हम खल्क क्यों किए गए। उनको पता है कि हमारी इस मामले के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे कर रहे हैं, उसको अदा कर रहे हैं। वो क्या है? वो कह रहे हैं अगर गज़ा पे बमबारी होगी, तो यमन खामोश नहीं बैठेगा, तल अबीब पे भी बमबारी होगी। वो कह रहे हैं अगर गज़ा पे इसराइल जारियत करेगा, तो रेड सी के ज़रिए से हम इसराइल के लिए कोई जहाज़ ना जाने देंगे, ना फिर आने देंगे। ना कोई अमरीकी जहाज़ गुज़रेगा, ना कोई बरतानवी जहाज़ गुज़रेगा। यानी ये उनकी ताकत है, ये इस्तिताअत है, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपना फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ़ अल्लाह से डरते हैं। यानी आप उनकी बातें सुनें, जी। बहुत ही दिल को लगने वाली बात है। उन्होंने अमरीकियों को पैगाम दिया अभी कुछ दिन पहले, जब अमरीकियों ने 100 टन से ज़्यादा बम मारे उनके ऊपर। तो उसके बाद जो लेटेस्ट जो उन्होंने इस बमबारी के बाद जो बयान दिया, होना तो ये चाहिए था वो रोना रोते कि हमारा कत्लेआम कर दिया, हमें ये कर दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका जान लो, हम तुम्हारे बमों से और तुमसे नहीं डरते। हम अल्लाह से डरते हैं, तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। यानी आप उनकी इस फ़िक्र की सतह को देखें कि उन्होंने अपने मकसद को पहचाना है, अपने हदफ को पहचाना है और अपनी ज़िंदगी के मकसद के साथ वो उसको अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। अब अमेरिका ने उनको किया, फिर अमेरिका के साथ क्या किया उन्होंने? अमेरिका का जो बहरी बेड़ा खड़ा हुआ है यूएसएस हैरी ट्रूमैन, उसके ऊपर उन्होंने बहरी बेड़े पे मिसाइल फायर किए हैं। पहले हमला किया 18 मिसाइलों से और चंद ड्रोन, दूसरा हमला किया है 46 मिसाइलों से। आप यकीन करें इस वक्त जो अमरीकी बहरी बेड़ा है जिस मकाम पे खड़ा था, वहाँ से 1300 किलोमीटर दूर चला गया। तो यानी ये है ना कि मतलब यमन क्यों क्यों मार रहा है अमरीकियों को? इसलिए कि अमेरिका ने इन पे बमबारी की। अमेरिका ने क्यों की? क्योंकि इन्होंने नाकाबंदी की। नाकाबंदी क्यों की थी? उसका बैकग्राउंड भी सुन लीजिए। जो जंगबंदी का मुआहिदा था, आपने खुद इंट्रो में ही बात की। जंगबंदी के मुआहिदे के बाद ये सिलसिला चल रहा था। पिछले 17 दिन से, यानी यकुम रमज़ान से 17 रमज़ान तक, गासिब इसराइली हुकूमत ने गज़ा की नाकाबंदी कर रखी थी कि इमदादी सरगर्मियाँ अंदर नहीं आने दी। अब वायलेशन यहाँ से शुरू हुई है। 17 दिन से शुरू हो रही है कि जो इमदादी सरगर्मियाँ होनी थी, उनको इसराइली गासिब फोर्सेस ने रोक दिया। बच्चे भूख से मर रहे थे, प्यास से बिलख रहे थे, कहत पड़ गया था, वहाँ लोगों के पास खाने-पीने को अशिया नहीं थी। इन 17 दिनों के कहत और नाकाबंदी ने यमनियों को फिर मजबूर किया। यमनियों ने कहा कि अगर ये नाकाबंदी नहीं उठाई जाएगी, तो हम समंदर में जो है ना नाकाबंदी कर देंगे। हम फिर कोई सप्लाई नहीं, ऑब्वियसली ना जस्ट इसराइल आने देंगे। बिल्कुल। वो जो तो उन्होंने उस वो गज़ा की नाकाबंदी के खिलाफ रेड सी के अंदर उन्होंने नाकाबंदी की, बाबुल मंदब के ऊपर, और अब उसके बदले में अमेरिका ने उन पर बमबारी की। अभी उन्होंने क्या कहा जब ये सब हो गया, वो गज़ा पे इसराइल ने बमबारी कर दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल फ़लस्तीन 2, पैलेस्टाइन 2 मिसाइल का नाम है, फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जो उन्होंने तल अबीब पे मारना शुरू कर दिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं खबरें देख रहा था, तो उसको 2-3 घंटे पहले की बात है कि कई मिसाइल तल अबीब पे गिरे हैं। तल अबीब में भगदड़ मची हुई है। कई तकरीबात उनकी सरकारी जो है वो मनसूख कर दी गई हैं, वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। क्योंकि यमनी कह रहे हैं कि भाई जब तक तुम गज़ा पे बम गिराते रहोगे, हम भी तल अबीब के ऊपर मिसाइल मारते रहेंगे। तो ये वो रोल प्ले कर रहे हैं ना। अगर एक छोटा-सा यमन ये कर सकता है, तो ये बड़े-बड़े मुल्क क्यों नहीं कर सकते? समझ से बाहर है ये बात। वो मिस्र क्यों नहीं कर ये सकता? समझ से बाहर है। उर्दन क्यों नहीं कर सकता? सऊदी अरब क्यों नहीं कर सकता? बहरीन, कुवैत, कतर दो क्यों नहीं कर सकते? नहीं, तो साबिर साहब, ये बताइए, ये बिल्कुल एक वजह सवाल है ये, ठीक है?
میں تو پرسنلی جنگ کا خواہاں نہیں، آپ بھی نہیں ہیں، کوئی بھی جنگ کا وہ خواہ نہیں کیوں ہوتا. ہے؟ اور کوئی بھی شہری کسی بھی جگہ رہتا ہو، غاصب ریاست میں بھی رہتا ہو، اس کی جان و مال کی تحفظ کرنا یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام تو یہی پیغام دیتا ہے بھائی کہ آپ معصوم نہتے جتنے بھی ہیں بالکل انعام ہیں، بالکل. بے شک ان کی نیتیں آپ کے لیے خراب ہوں، اگر آپ کو وہ نہیں مار رہے ہیں فزیکلی تو آپ ان کو نہیں مار سکتی. اسلام کی یہ بہترین بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، وہی والی بات، میں پھر سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، بزدلی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مفادات، ان کے ذاتی مفادات ہیں. ایک دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے. مثلا ایک بادشاہ ہے کسی ملک کا، اس کو امریکیوں نے تھپکی لگا رکھی ہے کہ ہم تمہیں ڈیموکریسی کا نعرہ نہیں لگائیں گے. وہ ڈرتا ہے ڈیموکریسی سے. انٹرسٹنگ. یعنی ڈیموکریسی کے نعرہ لایا کون تھا؟ یہ ویسٹ لایا ہے نا ڈیموکریسی کا نعرہ. یہ لبرل ڈیموکریسی، فلانی عوام کے لیے پتہ نہیں کیا. مناسب. اچھا مونارکی ہے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اسی مونارکی کو کنٹینیو کرو، بس ہمارے جو ہے معاملات وہ چلاتے رہو. تو یہ بکے ہوئے ہیں، یہ غلام ہے. ان کو خطرہ ہے جدھر امریکہ کے سامنے، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ سے نہیں ڈر رہے. یہ فرق ہے جو میں نے بنیادی بات کی ہے. یمن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، امریکہ سے نہیں ڈرتے. سعودی عرب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ ہماری مونارکی اڑا دے گا، وہ وہاں پہ کیاؤس کریٹ کر دے گا، ڈیموکریسی کا نعرہ لگا دے گا، ہیومن رائٹس کی باتیں لے آئے گا. جب یہ سب آئیں گی تو ہمارا تخت و تاج کہاں جائے گا؟ یہی دوسرے بادشاہوں کا مسئلہ ہے. وہ اردن والے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے دو والد اور اس کے والد بھی غدار تھے، خلافت عثمانیہ کی پیٹھ پہ خنجر گھونپ کر آئے تھے. تو یہ سارے ان کی ہسٹری ہے نا. اسی طرح وہ ترکی کو دیکھ لیں، جو ہمارے اردگان ہیں، وہ مسلسل تیل بھی چوری کر کے دیے جا رہے ہیں وہاں عراق اور سیریا سے اسرائیل کو، اور لوہا بھی سپلائی کر رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء. بچے پیاس سے مر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی فوج جو پانی پیتی ہے وہ ترکی سے جاتا ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں تو اصل بنیاد کیا ہے؟ یہ سب امریکہ سے ڈرتے ہیں اپنی اپنی کرسیاں بچانے کے لیے. یمن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. یمن کہتا ہے کہ ہم نے نہ کرسی امریکہ سے لی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں شوق ہی نہیں امریکہ سے تعلقات بنانا. آپ دیکھیں یعنی انڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں، یعنی ان پہ پابندی لگائی گئی جب یعنی امریکیوں نے کہا کہ انصار اللہ کو دہشت گرد بنا دو اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، اور ان کے کچھ رہنماؤں کو نام دیے کہ یہ امریکہ سفر نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں انہوں نے کیسے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا ہم کون سا امریکہ کے ساتھ. بولا ہم نے کب کہا ہے کہ ہم جو ہے نا امریکہ جانا ہے. ہم نے بولا ہم تو امریکہ کا سفر ہی نہیں کرتے کبھی، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے امریکہ کا سفر کرنا. تو یہ سوچ کا فرق ہے، ویژن کا فرق ہے. یہ ہے. اور بہت ہی آپ نے خوبصورت باتیں اس حوالے سے فرمائی ہے. خدا کا خوف جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں اس بربریت پہ. امریکہ کے اسی ہفتے جو سینیٹر ہیں، پورا نام ہے کل کے بہت ہی مشہور سینڈرز، سینڈرس. ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں ان کی پارلیمان میں، ان کے کانگریس میں، یہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو کھل کے اسرائیل کے خلاف بات کر سکتے ہیں. مطلب یعنی یہ کہ اسرائیل اتنا پاورفل ہے. And that is something we should all learn and try to know کہ یہ ہو کیوں رہا ہے ایسا کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی لوگ اسرائیل کے خلاف کھل کے بات نہیں کر سکتے. ایپیک کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، جو صہیونیوں کی تنظیم ہے وہاں پہ، ایپیک AIPAC، وہ سیاستدانوں کو خریدتی ہے، بیچتی ہے. یہ جو سینڈرز وغیرہ جیسے لوگ کبھی کبھی فلسطین کے لیے بول دیتے ہیں، فلسطین کے لیے تو نہیں بولا، انہوں نے یہی کہا کہ اسرائیل نے اچھا نہیں کیا. اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد ہوں گے، اس کے پیچھے وہ اپنی قیمت بڑھانا چاہ رہے ہوں گے ایپک کے اندر. اچھا، کیونکہ ان سے یہی بعید ہے. یہی صحیح. اس کا پورا ہمیں یعنی ہر دو پہلوؤں سے جائزہ لینا ہے نا. ایک پہلو ہے کہ انسانی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ اچھی بات ہے، اپریشیٹ، بٹ ایز پر دیئر ہسٹری اور ان کی پولیٹیکل بیہیویئر، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو، کیونکہ پوری کتابیں میں نے یہاں پہ ٹرانسلیٹ کی ہیں ان کی، اور ہمارے رسالے میں چھپتی بھی رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہم نے ان کی اس طرح کی پبلش کی ہیں جو ان کے متعلق تھیں کہ ایپک کس طرح کام کرتی ہے. اس کا یہی ہے کہ ایک سینیٹر نے کچھ کہا، تھوڑے عرصے بعد اس کو انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا، اس کے ناراضگی دور کر دی، پھر اس کو اپنا بنا لیا، خرید و فروخت والی. پھر وہ ناراض ہو گیا، پھر اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، پھر اس کو یہ گیم بھی چلتا ہے وہاں پہ. لیکن جو عوام ہے، ان کو چھوڑ دیں سینیٹروں کو، عوام کی طرف آ جائیں. جو امریکی عوام ہے وہ بہت اچھے ہیں. بالکل ہے، بالکل وہ ہمیشہ انہوں نے فریڈم، کر سکتا ہوں. جی بہت سے عرب ممالک ان زبان سے بہت اچھے ہیں. بالکل وہ فلسطین کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ لندن میں مظاہرے کر رہے ہیں. پاکستان جیسے مسلم ملک میں کہیں مظاہرہ نہیں ہو رہا. وہ لندن میں مظاہرے کر رہے ہیں، امریکہ میں مظاہرے کر رہے ہیں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، پتہ نہیں کہاں پہ. جب یہ نیتن جولائی اگست میں جب امریکہ گیا تھا اور کانگریس سے خطاب کر رہا تھا، تو وہ جو اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں بالکل ان کو کہا کہ یہ ایران کے ایجنٹ امریکہ کے اندر گھس گئے. میں سلام کرتا ہوں امریکن نیشن کو
They've always stood for justice, but it's بالکل very unfortunate that the government is not listening to their demands and to their concerns against Israel, which is quite unfortunate. America claims itself to be the country which represents democracy and the will of the people, but at the same time, it is violating violating the basic principles of democracy, and they're not listening to their people, which is quite unfortunate. Sabir साहब, अब एक टेक्निकल सवाल है। अमेरिका और यूरोप जो है वो बहुत दूरियां उनमें बढ़ रही है बहुत से हालों से। क्या ये एक टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता कि मुस्लिम ममालिक खास तौर पे जो हम जिनसे हम तवक्कुआत रखते हैं वो यूरोप के जरिए से इस मसले को हल करवाएं? अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, उस शेर का मफहूम ये था कि तेरे दर्द की दवा ना यूरोप में है। इस तरह का कोई शेर था उनका, बड़ा उसका मफहूम था कि मैं अभी सोच रहा हूँ, ज़हन में आता है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसका मफहूम ये था कि आपके दर्द की दवा ना यूरोप में है ना मगरिब में है, ठीक है ना। दर्द की दवा कहीं और है, पंजा यहूद में नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर कोई सोचता है कि वो यूरोप के साथ खड़ा होकर कोई हक की बात करे, यूरोप क्या कर रहा है, यूरोप की हुकूमतें क्या कर रही हैं? क्या वो मदद नहीं कर सकती फ़लस्तीन की? क्या वो इसराइली बमबारी को नहीं रोक सकती? क्या उन्होंने एक गोली भी फ़लस्तीनियों को दी अपने वो दिफा के लिए? फ़लस्तीनी इंडिजिनस पीपल है वहाँ के, कोई बाहर से आए हुए लोग तो नहीं है ना। अगर उनके दिफा के लिए कोई हुकूमत उनको दे दे जाकर, कहे कि भाई तुम ये लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, अपनी जान बचाओ, इनको भगाओ, क्या यूरोप ने आज तक किया ऐसा? नहीं, यूरोप ने किया नहीं है। साहब मेरा सवाल नहीं, मेरी बात सुने। अभी अगर हम ये सोचें कि अमेरिका और यूरोप के बीच में टर्निंग पॉइंट आ गया है तो मुस्लिम उम्मा यूरोप के साथ खड़ी हो जाए, नहीं खड़ी हो सकती। यूरोप काबिल एतमाद नहीं है। यूरोप की कौन सी हुकूमत आप मुझे बताएं काबिल एतमाद है? ठीक है, कौन सी? काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन सियासत में प्रैग्मेटिक होकर चलना पड़ता है। प्रैग्मेटिक होके चलना पड़ता है, लेकिन हमारे पास एक हिस्ट्री है, यूरोपियंस की हिस्ट्री है, खुद अमेरिका की हिस्ट्री है। ठीक है, इस हिस्ट्री के अंदर क्या है? सफाकियत है, जेनोसाइड है, मुसलमानों का कत्लेआम है। आज भी जो कुछ ये कर रहे हैं, ये अपने पिछले बदले हमसे चुका रहे हैं। ठीक है, ये बात आपकी सही है कि एक पैटर्न होता है लोगों का कि हम उसके बेसिस पे एक एनालिसिस करते हैं और एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्योंकि इस वक्त सियासत और वो भी तो पत्ता भी तो खेल रहा देखें, है। कोई ग्राउंड रियलिटीज होनी चाहिए ना। यूरोप क्या देगा मुस्लिम उम्मा को? नहीं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या दे जो सकता है? एक रेजोल्यूशन तो मुश्तरका आ सकती है ना। उस रेजोल्यूशन का क्या इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बस तो खत्म, फिर फायदा ही नहीं है। ऐसी तो पता नहीं 5000 रेजोल्यूशनें पड़ी हुई यूनाइटेड नेशन के पास, जो यूरोप ने भी मानी हुई है और हमारे अरबों ने भी मानी हुई है, मुसलमानों ने भी मान रखी तो आपको इस नजर नहीं आ रहा कि इस स्पेस से कि जो अमेरिका के दरमियान जो एक खलीज बढ़ रही है, कोई इस्लामी दुनिया का हाकिम वक्त उठ के उनके साथ अपने मामलात को ठीक करके कुछ प्रेशर कर सके इसराइल को, कुछ इस तरह की कुछ बनता हुआ वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो है या थॉट्स हैं, वो पूरी की पूरी इंसान दुश्मन है। मैकियावेली को अगर आपने पढ़ा है, वो तो कहता है झूठ भी बोलो, मकसद कहता है कत्ल करना है कत्ल कर दो, झूठ बोलना है झूठ बोलो, किसी हाल में मिटे। पब्लिक के सामने कुछ करो, पीठ पीछे कुछ करो। तो आजकल ये कौन कर रहा है? ये सारे मुस्लिम हुक्मरानों ने वही थॉट्स अपना रखी हैं। जब वही सब कुछ इन्होंने अपना रखा है, तो ये कैसे कोई उससे अमल करवा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है अमल सही होना चाहिए, यमन की तरह। यमन क्लियर है, वो कहता है अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। पाबंदी लगानी है लगा दो, हम आएंगे नहीं, हमने आना ही नहीं है। वो कहता है हमने आना ही नहीं है भाई, तुम हम पे पाबंदी क्या लगा रहे हो? हम तुम्हारे पास आते ही नहीं है। ईरान को देख लें, ईरान कहता है ठीक है लगाए जाओ पाबंदियाँ, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करती हैं कि हम खुद कफील हों, हम अपनी सलाहियतों को जो वो है वो उभारें। तुम पाबंदियाँ लगाओ हमें दबाने के लिए, हम इन पाबंदियों को इस्तेमाल करेंगे अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए। फ़र्क है ना, सोच का फ़र्क है। जहाँ सोच का फ़र्क नहीं है, तो यहाँ गुलामी करनी है अमेरिका की या वहाँ यूरोप की, बात तो एक ही है। गुलामी में ना शमशीरें काम आती हैं ना तदबीरें। या तो साबिर भाई फिर भाई कह रहा हूँ मैं, जी, जी, बिल्कुल, आप भाई हैं बिल्कुल। ये बताइए कोई हल तो नहीं थे सर? नहीं, हल है, बिल्कुल है। जो मुज़ाहमत का महवर है, उसी ने लीड करना है। ईस्ट जो है इस वक़्त जो हमारा ईस्ट है, आप वेस्ट को क्यों कह रहे हैं कि वो लीड करे? आप ये क्यों नहीं कहते कि वो ईस्ट जो है ना वो लीड करे? इसके पास वो नहीं है ना, क्या नहीं है? फाइन नहीं है, जैसा भी कहा नहीं, चाइना है, वो रशिया है, इसके साथ अगर ईरान मिल रहा है, इसके साथ पाकिस्तान मिल जाता है और दीगर इंडोनेशिया मिल जाता है, मलेशिया मिल जाता है, तो क्या मसला है? आप देखें दुनिया की कितनी आबादी है, ऑलमोस्ट 45-47% दुनिया की आबादी हमारे पास है, सिर्फ एशिया में है। अफ्रीका को मिला लें, ब्रिक्स जो बन रहा है क्या है? बिल्कुल ठीक है, ब्रिक्स में कौन है? अफ्रीकी है या नहीं है? ठीक है ना। अब इसको एशिया को आगे बढ़ाना है, ईस्ट को बढ़ाना है।
ہم پھر وہی جا رہے ہیں کہ بھائی مغرب کی طرف ہی جا رہے ہیں, ایک امریکہ سے نکل کے یورپ نہیں, ایسٹ میں آئے بھائی. آگے جو ورلڈ جو ری شیپ ہو رہی ہے وہ ایسٹ کی طرف ہو رہی ہے. نہیں وہ تو بات بالکل صحیح, یہ بھی پولر ورلڈ تو اب نہیں نہیں رہی, رہی. ملٹی پولر ورلڈ ہو چکی ہے. اور اب پاور کی جو ڈائنامکس ہے, اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایک ملک کے پاس ہے, نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چلیں چائنا کو اگر ہم چائنا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, فار انسٹنس ایمرجنگ سپر پاور ہے, آگے اسی کا دور ہے, یہ آتی ہے, اس کو سینسٹائز کرنے کے لیے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے فلسطین کا, کہ ہم بس اسپیسیفک ہو کے بات کرتے ہیں, اس کو حل کروانا ہے. وہ کردار مسلم دنیا سے کوئی ادا کرے گا نا, کہ وہ کون سا ملک ہے جو چائنا کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ یہ بات کرو امریکہ سے, اس کو چائنا کے پھر بات امریکہ سے کیوں کرے چائنا؟ یہ کس سے کرے گا؟ چائنا خود لیڈ کرے گا, پاکستان اس کے ساتھ ہو, ایران اس کے ساتھ ہو, مطلب بیٹل سمجھ رہے ہیں, کوئی جنگ ہو, یہ جنگ ہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے مثلا امریکہ اور چائنا کے بیچ میں کیا ہے؟ ٹریڈ وار ہے. وار ہے نا, سافٹ وار ہے, تو ہو رہی ہے. تو سافٹ وار میں ہم بھی تو اپنی کوئی اپرچونٹی حاصل کریں نا, ہم کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان چین کا بہت اچھا دوست ہے, کہتے ہیں ہمالیہ سے بلند ہاں یہی ہے. اور سمندر کی گہرائیوں سے گہری اور دیواریں چین سے بڑی ہماری دوستی ہے. تو کیا ہم یہ نہیں کروا سکتے؟ چائنا نے رول پلے کیا ہے. اچھا, چین نے, میں نے جو کیونکہ بات چھیڑی چین کی اس لیے کہ گزشتہ ماہ انہوں نے چند ماہ پہلے تمام فلسطینی دھڑوں کو چائنا میں انوائٹ کیا, ان کو بٹھایا, ان کے درمیان یونٹی کی بات کی, ان کو کہا کہ مل کر چلو کہ آگے کام کرنا ہے. کیونکہ چین کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو جس جگہ پہ فلسطین ہے اس کے ادھر جو سمندر ہے اس کے کنارے پہ, وہ بہت کام کی جگہ ہے. وہ ایشیا, یورپ اور افریقہ کا گیٹ وے ہے, چین کو بھی پتہ ہے. اور چین جو ساری سرگرمیاں کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے؟ بالآخر اس کو بھی تو کوئی اس کے بھی مقاصد ہے نا. تو اس نے ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر اس طرح کرو گے تو کام خراب ہوگا, متحد ہو جاؤ. تو اس کا مطلب کہ اس نے رول پلے کرنا شروع کیا ہے, لمیٹڈ, لیکن وہ آگے کرے گا. اب کیا ہے, اس کو سہارے مل جائیں. پاکستان ایک فلسطین کی مضبوط آواز ہے, پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہو جائے. ایران ایک مضبوط آواز ہے, چین کے ساتھ کھڑا ہو جائے. ملائیشیا مضبوط آواز ہے, چین کے ساتھ کھڑا ہو جائے. رشیا خود ایک وہ جو کہنا چاہیے کہ اینٹی امپیریل پاور ہے, وہ کھڑا ہو جائے چین کے ساتھ. تو ممکن ہے کہ ایک کوئی ہم ساؤتھ افریقہ, اور یہ برکس کی شکل میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ساؤتھ افریقہ ہی تھا نا کہ جس نے بالکل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بالکل یہ معاملہ لے کے گئے, اور نیتن یاہو کا ارسٹ وارنٹ وہیں سے جاری. بالکل ایسے ہی. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ نیتن یاہو سے امریکہ میں چل سکتا ہے, جی, کسی اور ملک میں جائے گا تو اریسٹ ہو جائے گا. کیونکہ امریکہ اس کا پارٹی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس معاہدے کا جو اسٹیچو آف روم ہے, قانون ہے, 126 ملکوں نے سائن کیا, یہ امریکہ بدماش حکومت نے سائن ہی نہیں کیا اس کو. وہ انٹرسٹنگ ہے میرے کا. آپ دیکھو. اچھا سونو صاحب, یہ بتائیے, ایران تو کمزور ہو چکا ہے, لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت مزاحمت جو ایران کی طرف سے تھی اب نہیں آئی, ایسا ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیاست کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے, یا جنہوں نے خطے کی سیاست کو کبھی دیکھا نہیں ہے. اگر ایران کو کمزور ہونا ہوتا تو ایران 79 کے بعد اس وقت کمزور ہو جاتا جب 80 سے لے کر 88 تک ان کے اوپر پوری دنیا نے ایک جنگ مسلط کی, جو عراق کے ذریعے کی گئی. وہ عراق نہیں لڑ رہا تھا, وہ امریکی لڑ رہے تھے. امریکہ, یورپ, فرانس سارے وہاں پہ موجود تھے. یعنی ساری طاقتیں ایک طرف تھیں, ایک چھوٹا تھا ایران ایک طرف تھا. اگر کمزور وہ اس وقت نہیں ہوا جس وقت کچھ نہیں تھا اس کے پاس, اس کے بچے لڑتے تھے. یعنی اگر وہ جنگ کے آپ حالات دیکھیں, اس وقت 15-14 سال کے بچے جو ہے نا وہ جا کے وہ لڑتے تھے, اپنے ملک کا وہ دفاع کرتے تھے, سرحدوں کا. آج ان کے پاس فورسز ہیں, آج ٹیکنالوجی ہے, آج نیوکلیر ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. یہ جو سوال جو لوگ کر رہے ہیں یا جو تنقید کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ موجودہ حالات پہ کر رہے ہیں, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی حزب اللہ کو ڈسمینٹل کر دیا گیا. لبنان میں ایک طرح سے اوپنلی میں بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں شکست ہوئی ہے, ایران کے مفادات کو شام اور لبنان میں شکست ہوئی ہے, تو اب اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو لبنان میں وہ کہتے ہیں کہ شکست ہوئی ہے, وہ شکست نہیں ہے. کہ کس طرح ہوتی شکست؟ وہاں تو حزب اللہ باقی ہے. آج بھی حزب اللہ نے سارا کنٹرول ان کے پاس ہے, وہ تو پہلے سے زیادہ مستحکم ہے. خود جو 23 فروری کو انہوں نے اپنے شہید قائد کا جو انہوں نے جو نماز جنازہ کیا, جنازے کے مراسم کیے سید حسن نصر اللہ کے, اس میں آپ دیکھیں 15 سے 20 لاکھ لوگ وہاں پہ جمع تھے. 56 لاکھ کا ملک ہے, 20 لاکھ لوگ وہاں بیٹھے ہوں. تو یہ عوام, کسی کی طاقت کو جانچنا ہو تو کیسے جانچا جائے گا؟ ایسے ہی جانچا جائے گا نا کہ اس کے پیچھے عوام کتنے ہیں. تو انہوں نے یہ کر کے دکھایا نا, انہوں نے یہ اسی لیے کر کے دکھایا کہ جو پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو رہا ہے کہ یہ ختم ہو گئے, کمزور ہو گئے, ڈسمینٹل ہو گئے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہیں ہم, یہ ہماری طاقت ہے, یہ ہم ہیں, اور آج بھی ہم کھڑے ہوئے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں. اگر وہ باقی ہیں تو اس کا مطلب کہ کوئی ان کو
یعنی کہ کسی کو یہ تنقید ایک بیجا ہے یا حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ایران کمزور ہو گیا، دیکھیں ایران کیسے کمزور ہو گیا؟ مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، 45 سال سے ایک ملک پہ پابندیاں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کمزور ہو گیا۔ بھائی آج بھی وہ آبنائے ہرموز میں امریکی جہازوں کو روک رہا ہے۔ کسی میں ہمت ہے امریکی جہاز کو روک کے دکھا دے، خلیج فارس کے اندر جائے، کوئی بڑا ملک آ جائے، ایک امریکی جہاز کو روک لے، وہ ایران روکتا ہے، امریکی فوجیوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ ایران ہے۔ ان کی جو عین الاسد کی بیس ہے وہ عراق میں، اس پر میزائل ایران مارتا ہے۔ اسرائیل کے اوپر جو 2 دفعہ اٹیک کیا، وہ جوابی جو رد عمل دیا وہ ایران نے۔ اگر کمزور ہوتا تو یہ سب نہ کرتا، یعنی کوئی کمزور اتنا بڑا کام وہ نہیں کرتا۔ چلے وہ ایک بالکل لوگوں کی تنقید۔ اچھا ایک نیا فنومینا میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی غالباً دیکھا ہوگا، کوئی خبر آتی ہے فلسطین کے مظلوموں کے لیے، کوئی خبر لگتی ہے، کوئی پاکستان کا کوئی نشریاتی ادارہ لگاتا ہے خبر obviously ہم اس پہ ریاکٹ کرتے ہیں، سیڈ ریاکشن ہوتا ہے ہمارا، لیکن ایک عجیب میں نے وہاں پہ ایک منظر دیکھتا ہوں and I'm quite upset and disturbed. India was not like that. India used to be a very secular state and it used to have values. I'm not going to generalize every Indian like it, but most of the Indians are giving such comments against Palestine which shames the humanity at all. And I am shocked to see so many comments which جب وہ comments میں آتے ہیں، مطلب it has bigotry، اس کے اندر تعصب ہے، اس کے اندر اس طرح کی لینگویج ہے کہ بالکل صحیح کیا فلسطینیوں کو مار کے، بالکل اس طرح کی بات کی، حماس کے جو سپورٹرز ہوں گے ان کو اس طرح سے حال کیا جائے گا۔ انڈیا ایسا نہیں تھا 10 سال پہلے، مودی سے پہلے انڈیا ایسا نہیں تھا۔ مودی کی انڈیا تو بہت خطرناک صورتحال میں آ گیا۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ انڈینس کا کیا انٹرسٹ ہے فلسطینیوں کے ساتھ؟ آپ اگر ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اگر ٹھیک ہے، اگر آپ کو مطلب برا بھی نہیں لگ رہا تو اچھا بھی نہیں لگنا چاہیے، آپ کا تو کوئی لنک ہی نہیں بنتا، تو غالباً شاید میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ RSS آئیڈیالوجی جو ہے وہ لنک ہے اسرائیل کی آئیڈیالوجی کے ساتھ۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ جو RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے یا جو وہ مودی سرکار ہے، مودی کے خود اپنے نظریات بھی بڑے شدت پسندانہ اور متشدد قسم کے نظریات کا حامل یہ شخص ہے۔ اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، وہی ٹیکٹکس ساری اپنائی جا رہی ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے ٹیکٹکس کو شفٹ کیا ہے۔ غاصب اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے 100 سال سے، جب سے یہ بنا بھی نہیں تھا انہوں نے قتل عام شروع کیا، پھر یہ بن گیا جب اسرائیل وہاں ناجائز، تب اس نے پراپر ایک آرگنائز وے میں کیا۔ سیم وہی ٹیکٹک اس نے ٹرانسفر کی ہیں انڈیا کو کہ کشمیر میں تم یہ کرو۔ اب جو یہ جن انڈین کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیال ہے یہ بھی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، یہ ایک مخصوص سوچ کے حامل لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے سارے ہندوستانیوں کو بھی بلیم نہیں دینا چاہیے۔ میں بہت سے ہندوستانی دوستوں کو جانتا ہوں جو فلسطین کے بڑے حامی ہیں، فلسطین کے لیے بڑی تحریکیں چلاتے ہیں، فلسطین کا وہاں پہ بڑا کام بھی کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں انٹرنیشنل وہ کانفرنسز میں بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ والے جو لوگ ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، میں ان کے لیے صرف 1-2 باتیں کہتا ہوں۔ نمبر 1، ایک انسان ہی انسان کا درد سمجھ سکتا ہے۔ وہ مذہب کو چھوڑ دیں، وہ ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، بات ہی نہیں۔ کوئی اگر انسان ہے، دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، اگر کوئی انسان ہے اس کے سینے میں دل ہے تو وہ غزہ کے ہونے والے اس سانحے پر یہ تو نہیں کہہ سکتا، خوش تو نہیں ہو سکتا، وہ غمزدہ ہی ہوگا اگر انسان ہے۔ اب اگر جو اس طرح کر رہا ہے، جو انڈیا میں جن کی مثالیں آپ دے رہے ہیں، تو وہ خود ہی ان کو اس بات میں جواب مل جائے گا، وہ خود سوچیں گے وہ کیا ہے، آیا وہ انسان ہے یا کوئی جانور ہے۔ یہ اب میں نے ان پہ چھوڑا، میں ان کو نہیں کہتا کہ وہ کیا ہے، میں نے ایک فارمولہ دے دیا، اگر انسان ہے اس کے سینے میں دل ہے وہ غزہ کے لیے بات کرے گا، وہ اس جرم پہ خاموش نہیں رہے گا، کم از کم اس کو وہ برا ضرور کہے گا لیکن اس کی فیور نہیں کرے گا۔ جو فیور کر رہا ہے اس کا مطلب کوئی انسان سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، تو یہ پرابلم اس کو اپنا علاج کروانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ان کو پاکستان سے، مسلمانوں سے، جو ایک مخصوص لابی ہے وہاں پہ، انہیں بڑی وہ نفرت بھی ہے، وہ ان کے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے۔ آپ دیکھیں ابھی میں آج ہی کا واقعہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کچھ مسلمان خواتین جو کہ عبائے میں ہیں، حجاب میں ہیں، ان کو زبردستی روک کے ان کے اوپر ہولی کے رنگ پھینکے جا رہے ہیں۔ یار ہم تو کسی ہندو کو پکڑ کے یہاں زبردستی نہیں کہتے کہ آؤ عید کی نماز پڑھ لو، آ جاؤ یہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لو، ہیں؟ یعنی آپ کا ہولی آپ کے لیے ایک آپ کی عبادت ہے یا جو بھی ہے، آپ کا تہوار ہے، آپ کی عقیدت ہے، ہم تو اس کو احترام کرتے ہیں، ہم تو یہاں پاکستان میں بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی ہمیں ہولی کے اجتماعات میں دعوت دیتے ہیں، ہم تو وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، بالکل ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں پاکستانی۔ لیکن وہاں یہ کون سی سوچ ہے
جو مسلمان عورتوں کو سڑے عام سڑک کے اوپر ان کے اوپر کلر پھینک رہے ہیں، بھائی وہ تمہارے کیوں ہولی منائیں گی وہ؟ یعنی یہ جو فکر ہے نا، یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کینہ ہے، بغض ہے، اس بغض اور کینے کی وجہ سے 1947 کی تقسیم کا تقسیم کا جو ابھی تک بالکل ان کے دل سے نکلا نہیں نکلا نہیں۔ اور ایک بات اور میں سوری میں ایک بات اور کہہ دوں کہ جو اور دوسری ایک بات ہے پیسوں کا مسئلہ ہے، اچھا کیونکہ غربت بہت ہے وہاں، ظاہر ہے 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے، تو خوشحال تو نہیں ہے وہ ملک بھی اس طرح جیسے ہونا چاہیے، جیسا وہ دکھاتے ہیں۔ جیسا دکھاتے ہیں، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ ہر 16 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، مطلب خوشحالی نہیں ہے نا۔ شکر ہے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہوتا یہاں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ اب پیسے کی لالچ ہے، بھوک اور افلاس کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل نے ریکروٹ کیا ہوا ہے ہزاروں انڈینز کو جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں، غزہ میں قتل عام کر رہے ہیں، اسرائیلی فوج کی وردی پہن کر لڑ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل نے کیا، اور کئی مارے گئے ہیں وہاں پر، ان کی لاشیں نہیں آئی ہیں ابھی تو یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ جس وقت ان کی لاشیں انڈیا آنا شروع ہوں گی تو میرے ہندوستانی بھائیوں جاگو، جس وقت ان کی لاشیں ہندوستان میں آنا شروع ہوں گی، ہاں جس وقت ان کی لاشیں آئیں گی تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو خیال کرو، میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کو کہتا ہوں، وہ جو لابی ہے کہ جو پورا انڈیا ایسا نہیں ہے، بالکل ہے، بالکل، ہاں بالکل، جنرلائز میں نہیں کہ پورا انڈیا ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں، لیکن صاحب یہ وہ جو لوگ جو اسرائیل جا کے فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں غالباً کہ جن کے دل میں پاکستان سے نفرت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، اسلام سے نفرت ہے، آپ نکال نکال نہیں سکتے وہاں جا کے لڑ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں چند ڈالروں کے لیے، تو لہٰذا وہ تو انسان کہلانے کے بھی قائل نہیں ہے۔ یہ تو میں ہندوستانی بھائیوں سے اسی لیے تو اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ہندوستان کے عوام سے کہ بھائی جاگو، یہ اس بدبخت حکومت کو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یہ مودی کے خلاف اور اس RSS آئیڈیولوجی کے خلاف، یہ تمہاری ذمہ داری ہے ہندوستان کے عوام۔ ہندوستان وہ بہترین ہندوستان ہو سکتا ہے جو مہاتما گاندھی کی بالکل، پالیسی پہ اور جواہر لال نہرو کی پالیسی پہ چلتا ہو۔ اور مہاتما گاندھی تو فلسطین کے سپورٹر تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہاتما گاندھی کا ہندوستان کے اندر سے جا کر وہ ان کو فلسطینیوں کو قتل کرے؟ جاں بحق کرنے والا، غالباً میں تو شہید بھی کہہ سکتا ہوں، شہید کرنے والا وہ ایک RSS کے آئیڈیالوجی کا بندہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو انہیں کا بندہ تھا نا، دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں اب وہی ہے نا کہ جو اب آپ دیکھ لیں انڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں جو پوڈ کاسٹ دیکھیں گے کہ جو مہاتما گاندھی کی جو پالیسی ہوگی وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، بالکل، اور جو مہاتما گاندھی کے خلاف بلکہ جو فلسطین کے خلاف کوئی پالیسی ہوگی وہی پالیسی ہوگی جس نے مہاتما گاندھی کو مارا تھا۔ تو اب آپ فیصلہ کن مراحل پہ آپ آ چکے ہیں صابر صاحب، بالکل وقت ختم ہونے والا ہے۔ یہ بتائیے رمضان کا آخری ایام چل رہے ہیں، القدس ڈے آنے والا ہے اور اس بار مجھے لگتا ہے کہ بہت اس کی جو گریوٹی ہوگی اس کی سطح بہت بڑھے گی کیونکہ سینسٹائز لوگ اب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی تنظیمیں جو ہیں مذہبی تنظیمیں نکالتی ہیں، ریلیاں نکالتی ہیں۔ اس سال ہم یہ دعا کر سکتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اب اگلے سال تک انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیے دعا کرنے کے لیے تو ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ اگلے سال نہیں، شاید اگلے ہی کچھ دنوں میں یہ ہو جائے، اگلے ہی کچھ لمحوں میں یہ ہو جائے، اور یہ امید ہے، یہ کوئی خواب خیالی نہیں ہے، اور ہم اس پر پر امید ہیں، اور ہم اپنے آپ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جنریشن ہیں جو خدا کے حکم سے، اللہ کے حکم سے فلسطین کی آزادی کو دیکھیں گے۔ یہ ہمارے شہداء نے جو خون بہایا ہے، جو قربانیاں دی ہیں، وہ ضائع نہیں جائیں گی۔ یہ حقیقت ہے، یہ بات کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہوگا۔ اور جہاں تک دیکھیں، ہاں بالکل، اب یہ 27 رمضان کا دن آ رہا ہے جو کہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، یوم القدس، اور یہ واقعاً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم یوم القدس کی جب بات کر رہے ہیں تو امام خمینی کو بھی ہم جو ہے وہ سلام پیش کریں، ان کو ٹریبیوٹ کریں، جو ایران کے وہ سپریم لیڈر تھے پہلے، جنہوں نے وہاں پر انقلاب لائے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا کیا فکر تھی اس شخص کی کہ انہوں نے اپنے انقلاب کی کامیابی کے بعد سب سے پہلے کہا کہ بھئی یہ کام کرو، اور پوری دنیا میں وہ کام پھیل گیا، پوری دنیا کے لوگ اس کام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب چاہے غزہ پہ جنگ ہے یا نہیں ہے، جب تک فلسطین کا مسئلہ ہے، یوم القدس ہے، لوگ یوم القدس منائیں گے، لاکھوں کروڑوں کی طرح خود فلسطینی کے لوگ منا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا محبت کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے کہ ایک ایران کے سپریم لیڈر ہیں امام خمینی، وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یوم القدس مناؤ آخری جمعے کو، اور فلسطین کے لوگ جو آئیڈیولوجیکل 180 ڈگری پر ہیں، وہ امام خمینی کے حکم پر فلسطین کے اندر یوم القدس منا رہے ہیں، امریکہ میں یوم القدس منا رہے ہیں، دنیا بھر میں منا۔ تو یہ بہت بڑا کریڈٹ بھی ان کو دینا چاہیے ہمیں، اور ایسے دیکھیں نا، ایسے مسلمان رہنما ہمارے پاس بڑے کم ہیں، جو ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے افکار سے سیکھنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب آئیے ادھر پاکستان میں کہ 27 رمضان کو جو جمعۃ الوداع ہے، یوم القدس ہے،
میرا خیال ہے ہمیں آپ بھی اپیل کریں، میں بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو چاہیے، جس طرح آپ نے کہا سینسٹائز ہوئے ہیں، بالکل آئیں، گھروں سے نکلیں، جتنی زیادہ شرکت جس جگہ پہ کر سکتے ہیں، نہیں دیکھیں کون نکال رہا ہے، کون سی مذہبی جماعت ہے، کون سا فرقہ ہے، انڈیویجول لیول بھائی فلسطین کی آواز ہے، القدس کی آواز ہے، آ جاؤ اور سڑکوں کو بھر دو اور فلسطین کے پرچم لے کر نکلو، فلسطین کے حق کی بات کرو، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاؤ. آپ کا یہ نکلنا ان کے لیے طاقت کا باعث بنتا ہے. جو اس وقت بھوک سے وہاں بلک رہے ہیں، جو وہاں پر پسماندہ بنا دیے گئے ہیں، ان کی جان میں ایک نئی جان آئے گی، ان کو طاقت ملے گی، تقویت ملے گی، مجاہدین کو تقویت ملے گی. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. بہت شکریہ ثابر صاحب. بہت ہی آج ہم نے تھوڑا سا روایت سے ہٹ کر پوڈ کاسٹ کیا ہے. اس میں جذبات بھی تھے، جس میں پیس بھی تھا. آپ نے بات کی کہ پاکستان کے لوگ آئے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کے مددگار بنو اور ظالم سے نفرت کرو، اس کے دشمن ہو جاؤ. یہی پیغام ہے، یہی ہے کہ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور یہی ہماری کوشش ہے زاویہ کی کہ ہم آپ کو جتنا ہو سکتا ہے سینسیٹائز کریں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. وہاں کے جو مظلومین ہیں، خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے، وہاں کے جو مسلمان ہیں جس طرح سے شہادتیں دے رہے ہیں، جن کے لیے نہ صرف مسلمان، عیسائی، یہودی، سب لوگوں نے جن کا ضمیر آزاد ہے، they are raising their voices against this atrocity and against Israel. تو صابر ابو بیم کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے زاویہ کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ہم نے کچھ آپ کے سامنے نئے کچھ پوائنٹس رکھے ہوں گے. تزمین جاوید کو، صابر ابو مریم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ضرور ملیں گے کچھ نئے موضوع کے ساتھ، اور دعا کرتا ہوں اس وقت تک کچھ نئی چیزیں رونما ہو کہ جس سے انسانیت کو تھوڑی سی فلاح ملے اور ریلیف ملے. تزمین جاوید کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.